نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وإطرته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل جو کچھ باتیں ہم نے کہی تھیں، انہوں نے مجیب الرحمن نے کہا کہ کچھ گزشتہ سے پیوستہ کرنے کے لیے، پیچھے سے ربط قائم کرنے کے لیے کچھ باتیں. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شہر تھا لیگزور سٹی، اکسر جس کا نام تھا، جس کو عربی میں اور اردو میں اکسر کہا جاتا ہے، اور دا ویلی آف کنگز بھی اس شہر کو کہا جاتا ہے، بادشاہوں کی وادی، جو کہ فرعین مصر کا تخت تھا، شہر تخت تھا، دارالخلافہ تھا، دارالحکومت تھا. وہاں پر کھدائیاں شروع ہوئیں، کھدائیاں ہوتی گئیں، اور وہاں سے ایک لاش نکلی، حنوط شدہ لاش تھی، ممی جس کو کہا جاتا ہے. پھر اس پر ایک سائنسدان ایلیٹ اسمتھ نے 1907 میں تحقیقات شروع کی، اس کے غلاف اٹھانے شروع کیے، اور 1912 میں اس نے تقریباً 1907 سے 5 سال کے بعد اس نے تحقیقات کر کے ایک کتاب لکھی دا رائل ممیز کے نام سے. اس میں اس نے اس لاش کے متعلق بہت ساری باتیں ذکر کی، اور اس نے یہ کہا اس کتاب میں کہ بہت ساری لاشیں مل چکی ہیں، لیکن یہ واحد ایسی لاش ہے جو بالکل صحیح سلامت ہے، صحیح کنڈیشن میں بالکل ملی ہے. اب ضرورت تھی کہ اس لاش پر مزید تحقیقات کی جائیں، مزید تحقیقات کرنے کی ضرورت تھی. 1912 کا دور تھا. جس طرح آج سائنسی میدانوں میں ترقیاں ہو چکی ہیں، اس طرح ترقیاں نہیں تھیں. ایک ڈاکٹر تھے، فرانسیسی سائنسدان، فرانس سے ان کا تعلق تھا، جن کا نام تھا ڈاکٹر موریس بوکیل. ڈاکٹر موریس بوکیل ان کا نام تھا، فرانس کے سائنسدان تھے اور ممیز کے حوالے سے بڑے مشہور تھے. میں آپ کو ڈاکٹر موریس کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں. یہ ڈاکٹر موریس ہیں، یہ ڈاکٹر موریس ہیں. ڈاکٹر موریس بوکیل یہ فرانس کے سائنسدان تھے. اب انہوں نے جو تحقیقات کی اس کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. ڈاکٹر موریس بوکیل نے اس لاش کا جائزہ لینا شروع کیا، اس لاش کو دیکھنا شروع کیا. لیکن پھر انہوں نے مصر کے اندر جتنی تحقیقات ہو سکتی تھیں کی. پھر مصر کی حکومت کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس لاش کو فرانس منتقل کر دیں، کیونکہ مصر میں اتنی جدید مشینیں نہیں ہیں کہ اس لاش کے اوپر جدید تحقیقات مصر میں رہتے ہوئے کی جا سکیں. اس کو فرانس منتقل کیا جائے، وہاں پہ جدید مشینریاں موجود ہیں، وہاں پہ جو تحقیقات ہوں گی اس کی بات ہی الگ ہوگی. پھر انہوں نے یہی بات فرانس کے صدر سے کہلوائی، فرانس کے حکام سے، مصری حکام کو یہ بات کہلوائی کہ اس لاش کو فرانس منتقل کیا جائے تاکہ صحیح سے اس لاش پر تحقیقات ہو سکے. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لاش ہے کس کی، کتنے سالوں سے وہاں دبی ہوئی ہے، کیوں اس قدر محفوظ ہے، کسی کو یہ بات معلوم نہیں. اجازت مل گئی، اور 1975 میں اس لاش کو فرانس منتقل کر دیا گیا. فرانس منتقل یہ لاش ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک انسان ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے تو پاسپورٹ بنتا ہے، ویزا لگتا ہے اس کے اوپر، دخول کا اسٹیمپ لگتا ہے، جب واپس آتا ہے تو خروج کا اسٹیمپ لگتا ہے. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں تو پاسپورٹ پہ دخول کا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ میں داخلہ ہو رہا ہے، یا مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو، یا سعودی عرب میں داخلہ ہو رہا ہے. تو کیونکہ یہ انسانی لاش تھی تو اس کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا، اور پاسپورٹ بننے کے بعد پھر یہ لاش منتقل کی گئی مصر سے فرانس. میں نے بہت کوشش کی کہ جو اس کا اصل پاسپورٹ ہے وہ پاسپورٹ کہیں سے مل جائے. اس کا اصل پاسپورٹ تو نہیں مل سکا اس لاش کا، لیکن اس لاش کے پاسپورٹ کا ایک عکس مجھے
ایک ویب سائٹ پہ ایک جگہ پہ ملا، وہ عکس میں پاسپورٹ کا آپ کو دکھا دوں، یہ اس کا پاسپورٹ اس طرح بنایا گیا. جیسے پاسپورٹس ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، کتابی صورت میں ہوتے ہیں، جس کا نام لکھا ہے، کنٹری کوڈ، نام، ڈیٹ آف برتھ، تاریخ پیدائش میں لکھا ہے 1303 سال قبل مسیح، اور پلیس آف برتھ، جائے پیدائش نہیں لکھی. بہت ساری چیزیں اس کے اندر ذکر ہے. تو یہ اس کا پاسپورٹ تھا، اس زمانے میں بنایا گیا اس لاش کو مصر سے فرانس منتقل کرنے کے لیے. اب فرانس میں اس کے اوپر تحقیقات شروع ہوئیں، اور پھر ڈاکٹر موریس نے فرانس میں اس پر ایک مکمل کتاب لکھی. تحقیقات کیسے ہوئیں؟ کل بھی میں نے آپ کو بتایا. تحقیقات اس طریقے سے ہوئیں کہ جسم کے ہر عضو کا ایک ماہر ڈاکٹر بلایا گیا، جدید ترین مشینریز اور جدید ترین لیبارٹری میں اس لاش پر تحقیقات کا عمل شروع ہوا. اس کے جسم کے اعضاء دیکھے گئے، ناک، کان، آنکھیں، جسم کے اندرونی اعضاء، ہڈیوں کے اسپیشلسٹ، کھال کے اسپیشلسٹ، ہر جسم کے اس کا ایک خاص ماہر موجود تھا، اور وہ اپنے اعتبار سے اس لاش کے اوپر تحقیقات کر رہا تھا. اور پھر ایک کتاب لکھی گئی اس لاش کے اوپر. اس کتاب کا نام تھا دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس. دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس. دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس کتاب کا نام تھا. اور جب یہ کتاب لکھی گئی تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا کہ ایک لاش کے اوپر اتنی ضخیم کتاب لکھ دی گئی ہے. وہ کتاب بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ وہ کتاب تھی. ڈاکٹر موریس کی تصویر لگی ہے، موریس بوکیل لکھا ہے مصنف کا نام، اور وہ کتاب کا سر ورق یہ جو کتاب کا ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر موریس نے یہ کتاب لکھی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس. یہ کتاب لکھی، اور یہ کتاب لکھنے کے بعد ڈاکٹر موریس نے یہ کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ لاش کم و بیش 3000 سال پرانی ہے. 3000 سال پرانی یہ لاش ہے. اور پھر انہوں نے بڑی تفصیلات لکھی کہ میں وادی اقصر گیا، وہاں جا کے میں نے بہت ساری چیزیں دیکھیں. اور یہ میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے دا انسائڈ آف ایجپٹ. دا انسائڈ آف ایجپٹ. انسائڈ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اندرون کو. مصر کے اندرونی حالات، واقعات، تاریخی حیثیات، اس کے اوپر ایک مکمل ایک ویب سائٹ ہے جس پر اس بارے میں بڑی معلومات ہیں. اس کی میرے پاس کچھ رپورٹس ہیں دا انسائڈ ایجپٹ کی، اور اس میں یہ ساری باتیں بڑی تفصیل سے لکھی ہیں کہ ان 1976 thousands of years after the death of the Pharaoh Ramses II, the Egyptian authorities issued a modern Egyptian passport وغیرہ، کہ ہزاروں سال کے بعد ایک پاسپورٹ الاٹ ہوا. دا گریٹ، دا تھرڈ رولر آف دا 90th ڈائنیسٹی. اور یہ باقی آگے باتیں لکھی ہیں. ان 1975 میں موریس بوکیل، فرینچ فزیشین ایگزامننگ دا کارپس آف رامسس II. 1975 میں موریس بوکیل نے اس لاش کے اوپر کتاب لکھی، اور پھر اس کتاب کا بھی ذکر ہے، اور بہت ساری باتیں اس پوری یہ جو ہے وہ تحقیقات کے اندر، جو انسائڈ ایجپٹ کی تحقیقات ہیں، اس کے اندر موجود ہیں، جو کہ میں بھی آپ کو اردو میں آگے تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں گا. پیرس میں شاندار تحقیقات ہو رہی تھیں فرانس کے اندر، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ ڈاکٹر موریس حیران ہو گیا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا حیران ہو کر، اور سارے ڈاکٹرز کی ٹیم اس نے بلا لی، اور اس نے کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اس کے جسم کی تحقیقات، اس کی کھال، اس کے جسم کے اعضاء دیکھ کر، کہ اس لاش کی موت سمندر میں ڈوب کر ہوئی ہے. 3000 سال پہلے جو یہ بندہ مرا ہے، سمندر میں ڈوب کر مرا ہے. حیران ہو گیا وہ کہ سمندر میں ڈوبنے کے بعد اس کی موت واقع ہوئی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. لیکن پھر وہ حیران اس بات پر ہوا کہ سمندر میں ڈوب کر تو یہ بندہ مرا ہے، لیکن 3000 سال سے اب تک اس کی لاش خراب کیوں نہیں ہوئی، اور سمندر سے نکالی کس نے،
حنوط کس نے کی، اس پہ کیمیکل کس نے لگا دیے، پٹیاں کس نے باندھ دی، محفوظ کیسے ہو گئی، ساری لاشیں تباہ خراب ختم ہو گئی سوائے اس ایک لاش کے، یہ محفوظ کیسے رہی؟ بار بار یہی سوال کرتا، جس سے جا کے ملتا، جس ڈاکٹر جس سائنٹسٹ کے پاس جاتا یہی سوال کرتا کہ ایک لاش ملی ہے مصر میں، مصر سے فرانس منتقل ہوئی ہے، لیکن ہزاروں سال کے بعد بھی وہ لاش اپنی صحیح صورتحال میں ہے، سمجھ میں نہیں آتا صحیح کیسے ہے۔ اذان ہو رہی ہے۔ اذان بعد میں ہوگی۔ وہ خود ایک عیسائی تھا مورس، اور عیسائی بھی باعمل عیسائی تھا، اپنے عیسائی مذہب پر عمل کیا کرتا تھا، اور عیسائیت کا اس کو اچھا خاصا علم تھا، پڑھا لکھا انسان تھا، ڈاکٹر تھا، اپنی فیلڈ کا ماہر تھا۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ڈوب کے مرے اور پھر اس کی لاش محفوظ رہے۔ وہ اسی اس میں رہتا، ہر ایک سے سوال کرتا۔ اس کا ایک دوست تھا، اس کا کولیگ تھا، اس کا ساتھی تھا، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی کتاب میں، قرآن میں ایک انسان کا ذکر ہے جو فرعون تھا اور ڈوب کے مرا تھا، مسلمانوں کی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر ایسا ہے تو ذرا یہ بتاؤ مسلمانوں کی کتاب کو 1400 سال پہلے کس نے بتا دیا کہ ایک شخص ایسا ہے جو ڈوب کے مرا؟ لاش تو اس کی ابھی نکلی ہے، 1912 میں پہلی تحقیقات مکمل ہوئی ہیں، اس کی لاش نکلی 1898 میں، 100 سال بھی اس کی لاش کو نہیں گزرے اس زمانے کے اعتبار سے، اور 1400 سال پہلے کی کتاب میں کس نے بتا دیا؟ اس کو یقین نہیں آتا تھا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے نا کہ فرعون ڈوب کے مرا، اور مختلف سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 78 کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 54 میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ فرعون ڈوب کے مرا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، سمندر نے انہیں ڈھانپ لیا، سمندر کی لہروں نے، موجوں نے ان کو ڈھانپ لیا۔ اور اس کے علاوہ بھی سورہ طٰہٰ کے علاوہ سورہ انفال کے اندر بھی اسی چیز کا ذکر ہے، آیت نمبر 54 کے اندر کہ فرعون ڈوب کے مرا۔ تو مزید حیران ہوا کہ مسلمانوں کی کتاب میں 1400 سال پہلے کیسے اس چیز کا ذکر آ سکتا ہے۔ اس نے توریت اور انجیل منگائی، اس کو پڑھنا شروع کیا، تو انجیل کی یعنی بائبل کی کتاب الخروج پہ جب یہ پہنچا تو اس نے وہاں پہ یہ پڑھا کہ بنی اسرائیل جب نکلے تو بنی اسرائیل کا پیچھا کیا فرعون نے، اور فرعون کی فوج نے ایک ساتھ پیچھا کیا اور سب کے سب پانی میں ڈوب گئے۔ اتنا تو ذکر تھا وہاں پہ، لیکن آگے وہیں پر یہ بھی لکھا تھا کہ not one of them survive، کوئی ایک بھی بچا نہیں تھا زندہ۔ انجیل میں یہ بات موجود تھی۔ اس نے کہا کہ چلو اتنا تو ذکر مل گیا قرآن میں، انجیل میں، کہ ایک شخص تھا جو ڈوب کے مرا،
لیکن انجیل یہ بتاتی ہے کہ کوئی ایک شخص بھی بچ نہیں سکا زندہ. تو یہ کون تھا؟ یہ وہ نہیں ہو سکتا پھر کہ جو ڈوبے تھے. یہ تو زندہ، یہ تو بچا ہوا انسان. یہ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ باہر نکلا، پھر اس کی کسی نے پٹیاں کی، کچھ ہوا اس طریقے سے. اس نے توریت انجیل کا بہت غور سے مطالعہ، مسلمان تو نہیں تھا نا، تو قرآن کا غور سے مطالعہ نہیں کر سکتا تھا. توریت اور انجیل غور سے پڑھنا شروع کی، لیکن اس کو کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں ملا کہ جہاں سے اس کو یہ اندازہ ہوتا کہ یہ جو شخص ہے یہ وہی فرعون ہے کہ جو ڈوب کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مرا تھا. پھر اور کہیں اشارتاً بھی یہ بات موجود نہیں تھی انجیل میں یا توریت میں. بہت پریشان رہنے لگا اور شہرت بھی بہت پالی تھی اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس کے اوپر. پھر یہی دور چل رہا تھا، یہ واقعات، یہ حالات چل رہے تھے کہ سعودی عرب میں ایک کانفرنس ہوئی، انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کے نام سے. اس میں دنیا بھر کے سارے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بلایا گیا، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، نامی گرامی. ڈاکٹر موریس کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ بھی اس کانفرنس میں آئیں، انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کے اندر، IMC. جب یہ کانفرنس وہاں پر ہوئی اور اس کو دعوت دی گئی ڈاکٹر موریس کو، یہ آیا اسٹیج پر اور اس نے اپنے پیپرز پڑھنے شروع کیے. ریسرچ جو اس نے کی تھی، جو اس کے ریسرچ کے پیپرز تھے، تحقیقات کا مقالہ تھا، وہ اس نے پڑھنا شروع کیا. پڑھتا گیا. آخر میں اس نے یہ سوال رکھ دیا کہ یہ بتائیے کہ جو لاش مجھے ملی ہے، جس پر تحقیقات میں نے فرانس میں مکمل کی، مصر سے لے گیا لاش وہاں، اور پھر اس کے بعد اس پر کتاب لکھ دی، شہرت پالی، آپ نے مجھے یہاں بلا دیا. مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ یہ مرا تو ڈوب کر ہے، لیکن اس کی لاش محفوظ کیسے رہی؟ اگر کسی کے پاس اس بات کا جواب ہے تو وہ جواب مجھے لا کر دو. اس نے یہ سوال کرنا تھا کہ ایک اسلامی ملک میں کانفرنس ہو رہی تھی، ایک مسلمان ڈاکٹر کھڑا ہوا اور اس نے قرآن کھول کے سورہ یونس کی آیت نمبر 92 اس کے سامنے رکھ دی. قرآن کھولا اور اس کے سامنے آیت نمبر 92 سورہ یونس کی اس کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج کے دن ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے. آج کے دن ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے. اس نے جب یہ سنا، اس نے کہا قرآن نے یہ بھی بتایا کہ یہ ڈوب کے مرا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ صرف یہی ایک وہ ہے جس کے بدن کو رب اپنی قدرت اور شان سے بچا لے گا تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی اور آیت بن جائے. جب اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی اور سنی تو اسی وقت اس نے مائک پہ کھڑے ہو کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر یہ جس کانفرنس کے اندر بھی جایا کرتا تھا، جس جگہ پر بھی جایا کرتا تھا، وہاں پر یہ کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ کی رسالت، رب کی وحدانیت اور قرآن کی صداقت پر سب سے بڑا دنیا میں گواہ میں ہوں، کیونکہ میں یہ سب دیکھ کر آیا ہوں. میں نے سب یہ دیکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت اور صداقت کے اوپر، یعنی وہ لاش جو 1898 میں دریافت ہوئی ہے، کسی کو پتا نہیں کہ وہ لاش ہے کس کی، کہاں سے آئی، وہاں پر کیسے حنوط ہوئی، کیسے اس پہ پٹیاں چڑھیں، کیسے اب تک محفوظ رہی. وہ کہا کرتا تھا کہ ہمیں دریافت یہ لاش ہوئی 1898 میں، تقریباً آج سے آپ حساب لگا لیں 100 سال یہ اور 25 اور 2 127 سال پہلے یہ لاش دریافت ہوئی ہے، آج سے، آج کی تاریخ سے. اور اس زمانے میں جب یہ تحقیقات ہوئی تو اس وقت 100 سال بھی نہیں ہوئے تھے. یہ کہا کرتا تھا 75 73 80 سال پہلے جو لاش دریافت ہوئی، دنیا کو پتا چلی، سائنس کو پتا چلی، 1400 سال پہلے قرآن نے اس لاش کا ذکر بھی کیا اور اس کی ساری تاریخات بھی بیان کر دی، ایک ایک بات کو ذکر کر دیا. تو قرآن مجید فرقان حمید نے، تو پھر وہ کون سی ذات تھی جس نے اس لاش کو بچا کے رکھا؟ سمندر میں تو بہت سے ڈوبے ہوں گے، بہت سے گئے ہوں گے، اور سمندر میں کوئی انسان چلا جائے، ڈوب جائے، کچھ دن رہے، آپ نہاتے ہیں، کچھ دیر پانی میں رہیں تو انگلیوں کے پورے نرم ہو جاتے ہیں، نشانات بن جاتے ہیں. کسی کا جسم پانی میں پڑا رہے تو گل جاتا ہے جسم. وہ کون سی ذات تھی جس نے پانی کو حکم دیا تھا کہ سب کے جسم گل جائیں، اس کا جسم نہیں گلنا چاہیے؟ وہ کون سی ذات تھی جس نے سمندر کی، دریا کی ساری مچھلیوں کو اس بات پر مسخر کر دیا تھا، اس امر پہ روک دیا تھا کہ سب کے جسم کھانے کی اجازت ہے، لیکن جو فرعون کی لاش ہے اس کو کوئی مچھلی کھائے گی نہیں؟ کسی مچھلی نے نہیں کھایا. 3000 سال پرانی لاش بچی رہی، محفوظ رہی، کیونکہ رب نے فرما دیا تھا آج کے دن ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے. اسی دن بچا لیا گیا، اور کیسے بچایا وہ اس رب کی شان ہے. تو جو میں نے کل آپ سے بات کہی تھی،
کل میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ وہ رب نظر نہیں آتا لیکن اس کی قدرت کے مظاہر نظر آتے ہیں. جیسے سائنس دیگر چیزوں کو ان کے مظاہر دیکھ کے مان لیتی ہے، رب کی قدرت کے مظاہر دیکھ کے رب کے وجود اور اس کے ہونے کا پتہ چلتا ہے. وہ لاش تھی کس کی؟ وہ فرعون کی لاش تھی. آج بھی وہ لاش محفوظ ہے، اور میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کی لاش کی تصاویر بھی لیں، اور تاکہ آپ اس کی لاش کی تصاویر دیکھ سکیں اور دیکھ سکیں کس قدر محفوظ اس کی وہ لاش تھی. یہ اس کی لاش ہے، 3000 سال پرانی لاش. یہ فرعون کی وہ 3000 سال پرانی لاش تھی. مکمل اس کا جسم، مکمل باڈی، اس کے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہیں. چلیے یہ کچھ دور سے، قریب سے بھی ایک تصویر آپ کے لیے ہے. یہ اس کی لاش کی قریب سے تصویر ہے. یہ وہ لاش جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے. بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت اور اس کی قدرت کے مظاہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی وجود کا پتہ دیتی ہیں یہ چیزیں، اور قرآن کی صداقت اور سچائی کا پتہ دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے نا جنہوں نے نشانیاں دیکھ کر رب تک پہنچ گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو نشانیاں دیکھ کر اس رب تک پہنچ گئے، اور وہ لوگ جو اس رب کی جو خاص عنایات کے سائے میں رہا کرتے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل، کچھ ان کا تذکرہ بھی ہو جائے جو اس رب کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تہجد کے وقت اور رات کی تاریکی میں حضرت بشر حافی کے پاس جایا کرتے تھے، اور حضرت بشر حافی کے پاس جا کے گھنٹوں آپ کے پاس بیٹھے رہا کرتے تھے. تو آپ کے بیٹے آپ سے پوچھنے لگے حضرت امام احمد بن حنبل سے کہ بابا جان پوری دنیا آپ کے پاس آتی ہے، آپ سے سیکھنے کے لیے آتی، آپ مجتہد، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے دین کے عالم، اور آپ بشر حافی کے پاس جاتے ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل رونے لگے، فرمانے لگے پوری دنیا میرے پاس اس رب کے شریعت کے احکامات کا پتہ پوچھنے آتی ہے، اور میں بشر حافی کے پاس رب کا پتہ پوچھنے جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے دامن سے وابستہ رکھے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.